شیر کوہ یہ سن کر مصر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی مشاورت کے بعد نور الدین زنگی نے شیر کوہ کو 6000 گھڑ سواروں کے ساتھ مصر روانگی کا حکم دے دیا۔ سلطان کا یہ حکم سن کر شیر کوہ نے صلاح الدین کی طرف دیکھا اور کہا، چلو یوسف، تم بھی میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر صلاح الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر مجھے مصر کی بادشاہت بھی دی جائے تب بھی میں مصر نہیں جاؤں گا۔ میں نے سکندریہ کے محاصرے میں جو تکالیف جھیلی ہیں وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سخت جان چچا کے لیے بھتیجے کی فریاد پریشان کن تھی۔ اس نے سلطان سے کہا، مصر کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے یوسف کا ساتھ جانا ضروری ہے، آپ ہی اسے حکم دیجیے۔ اب سلطان نے یوسف کو بذات خود حکم دیا، مگر جواب میں وہی معذرت تھی۔ یہ مجلس ختم ہو گئی اور شیر کوہ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ اس لشکر میں 2000 سپاہی جو نور الدین کے خاص منتخب جان بازوں پر مشتمل تھے مزید شامل کر دیے گئے۔ لشکر کے اکثر افراد ترکمان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے آخر تک اس مہم میں شرکت پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، مگر سلطان نور الدین نے بار بار اصرار کیا اور کہا، تمہارا اپنے چچا کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ صلاح الدین نے بہانے کے طور پر آخری حربہ آزماتے ہوئے مالی حالت کی تنگی اور زاد سفر تیار نہ ہونے کا عذر کیا۔ سلطان نے فوراً ایک خطیر رقم سے ان تمام چیزوں کا انتظام کر دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس کوئی عذر نہ تھا، لہٰذا وہ بھی مجبوراً مصر کی جانب روانہ ہونے والے اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس لشکر کا ہر شخص نہایت شاداں و فرحاں تھا۔ اگر کوئی چہرہ افسردہ اور کبیدہ خاطر تھا تو صلاح الدین یوسف کا، جسے مصر جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ کردی نوجوان اس مہم میں بادل نخواستہ جا رہا تھا۔ بعد میں ایک موقع پر خود صلاح الدین نے اس وقت کی اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ مصر میں صلاح الدین کے لیے دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اہل مصر کی فریب سے بھرپور سیاست سے تنگ آ چکا تھا۔ شامی فوجوں کا بار بار وہاں جانا، حالات کی اصلاح کے لیے کبھی شاور اور کبھی فرنگیوں سے الجھنا، خود کو موت کے منہ میں ڈالنا اور پھر کسی حتمی فیصلے کے بغیر واپس لوٹ آنا، اس کے لیے ایک کار عبث تھا۔ گزشتہ مہمات میں صلاح الدین نے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ مصر کی حکومت انہیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ اہل مصر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آزد کا واویلا بھی اس کے نزدیک شاور کی چیخ و پکار کی طرح ایک ڈھونگ تھا، اور بار بار اس ڈھونگ پر اعتبار کرنا صلاح الدین جیسے ہوشیار آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ مگر سلطان نور الدین کی نگاہیں اس سے بہت آگے مصر کی دم توڑتی حکومت کے افق پر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ آنے والے وقت نے بتا دیا کہ سلطان نور الدین کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ صلاح الدین جس سفر کو فضول تصور کر رہا تھا وہی اس کی اقبال مندی اور مسلمانوں کی سعادت کا بہت بڑا سبب بنا۔ لشکر روانہ ہوا تو سلطان نے اس کی ہمت افزائی کے لیے خود دمشق سے ایک منزل دور راس الماء تک ساتھ دیا۔ اس دوران مصر سے خبر پہنچی کہ فرنگیوں کا لشکر شامی فوج کی آمد کا سن کر قاہرہ سے رفو چکر ہو گیا ہے۔ اس خبر سے نور الدین کو مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی سن 1168 میں اس لشکر کو راس الماء کی خیمہ گاہ سے مصر روانہ کر دیا۔ دلجوئی کے لیے ہر سپاہی کو اضافی طور پر 20 اشرفیاں بھی عنایت کیں۔ یہ لشکر سن 1168 کو قاہرہ پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر ایلمرک اپنے بزدل سپاہیوں سمیت پہلے ہی رفو چکر ہو چکا تھا۔ عبیدی سربراہ آزد نے شیر کوہ کی آمد پر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ مصر کے باشندوں نے بھی شیر کوہ اور شامی لشکر کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک شاور کا تعلق ہے، اسے یہ تو اطمینان ہوا کہ وہ ایلمرک کو ناقابل برداشت تاوان دینے سے بچ گیا ہے، تاہم عوام و خواص کا شیر کوہ کی طرف میلان
اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ بظاہر شیر کوہ سے اچھی طرح ملتا رہا، مگر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ وعدے کے مطابق سلطان نور الدین کو مصر کے تہائی علاقوں کی حکومت اور طے شدہ رقم دینے پر بھی تیار نہ تھا، مگر اس میں شامیوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کا مصداق ہو۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے شیر کو اور اس کے خاص ساتھیوں کو ضیافت پر مدعو کر کے اچانک گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے مسلم جرنیلوں کو نصرانیوں کے حوالے کر کے ان کا تاوان ادا کرنے سے بچ جائے گا، یا انہیں یرغمال بنا کر دوسرے سیاسی فوائد حاصل کرتا رہے گا۔ شاید شاور کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جاتا، مگر اس کے نوجوان بیٹے کامل کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو سختی کے ساتھ اس فعل بد سے منع کیا اور کہا، اگر آپ ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں پہلے ہی شیر کوہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ شاور نے کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شیر کوہ کے ہاتھوں ہم سب مارے جائیں گے۔ کامل نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قتل کر دیے جانے سے یہاں کے مسلمان رہیں اور یہ ملک مسلمانوں کا رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائیں۔ ابا جان یاد رکھیے، اگر آپ نے شیر کوہ کو گرفتار کر لیا تو پھر اس ملک کو نصرانیوں کے قبضے میں جاتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اگر خلیفہ عاضد خود بھی سلطان نور الدین کے پاس جا کر مدد مانگے گا تو سلطان ایک سپاہی بھی نہیں بھیجے گا اور عیسائی اس پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ کامل کی اس حقیقت کشا تقریر کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ شاور اس منحوس ارادے سے باز آ گیا۔ ادھر شہر کو اور اس کے رفقا پر شاور کی بدنیتی ظاہر ہو چکی تھی۔ شاور عبیدی حکومت کی طرف سے طے شدہ تہائی آمدن کا خراج ادا کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ تاہم شیر کوہ درگزر کرتا رہا، جبکہ صلاح الدین یوسف، عزدین اور دیگر سردار اس کے خلاف سخت کارروائی کے حق میں تھے۔ وہ اپنے جذبات سے شیر کوہ کو آگاہ کر چکے تھے، مگر اس نے کسی کارروائی سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن صلاح الدین یوسف اور یہ ترکمان سردار اپنی لشکرگاہ میں تھے کہ شاور شیر کوہ سے ملنے آیا۔ یہ اس کی عام عادت تھی کہ وہ موقع بموقع شامیوں کی لشکرگاہ میں آتا رہتا تھا اور شیر کوہ سے مختلف موضوعات پر بات چیت کیا کرتا تھا۔ اس دن وہ آیا تو شیر کوہ لشکرگاہ میں موجود نہ تھا۔ وہ حضرت امام شافعی کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ صلاح الدین اور دیگر شامی امراء نے شاور کا اعزاز و اکرام کیا اور اسے شیر کوہ کے مزار شافعی پر جانے کی اطلاع دی۔ وہ بولا، ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ صلاح الدین، عزدین اور ان کے چند ساتھی شاور کے ساتھ مزار امام شافعی کی طرف چل پڑے۔ شاور کا حفاظتی دستہ حسب معمول اس کے ساتھ تھا، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر صلاح الدین اور دیگر شامی امراء راستے میں ایک دوسرے کو اشارہ کر چکے تھے کہ شاور کو پکڑنے کا یہی وقت ہے۔ ایک کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے صلاح الدین اور عزدین نے جو گفتگو کرتے ہوئے شاور کے دائیں بائیں چل رہے تھے اسے گھڑ دوڑ کی پیشکش کی۔ شاور نے اسے تفریح کے طور پر قبول کر لیا۔ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ اب شاور تنہا تھا۔ صلاح الدین اور عزدین نے اسے یکدم پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاور کے تمام محافظ جو کچھ فاصلے پر تھے بھاگ گئے۔ شاور کو گرفتار کر کے شیر کوہ کو اس کارروائی کی خبر دی گئی۔ اس دوران عاضد کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ وہ شاور کی دست درازیوں سے پہلے ہی نالاں تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور پے در پے کئی قاصد بھیج کر شیر کوہ پر زور دیا کہ شاور کا سر کاٹ کر اسے پیش کر دیا جائے۔ اب شیر کوہ کو کیا تامل ہو سکتا تھا؟ اس نے شاور کو قتل کر کے اس کا سر عاضد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ سن 1169 کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاور کی گردن کاٹنے کا کام عزدین نے انجام دیا تھا۔ شاور کے قتل سے عاضد کو ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی تھی
جو متحد ہو کر بھی اس پر حکومت کر رہا تھا۔ عوام نے بھی خوشی منائی، کیونکہ وہ نہ صرف شاور کے واسطے سے نصرانیوں کو ناقابل برداشت ٹیکسوں کی ادائیگی سے تنگ تھے، بلکہ شاور کے ہاتھوں فسطاط کی آتش زدگی سے بھی بے حد برہم تھے۔ شیر کوہ واقعی ان کا نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔